Welcome, sir. بسمہ ربنا سیدنا رب العالمین رب عزت رب ذوالجلال فخر کبریا خاتم الانبیاء جناب یسوع کے بابرکت نام میں آپ سب کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہم سب کو یہ شرف دیا کہ ہم اس کے سامنے جھکتے ہوئے اس کی اس بادشاہت کا جو ہمارے درمیان ہے دل سے اقرار کریں، کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ کئی سو سال پہلے اس کی بادشاہت کا جو دانیل نے اپنی رویا میں پیشن گوئی کی کہ اس کی سلطنت کا زوال نہ ہوگا، وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ سب سے جلالی ہے، اور اس کی بادشاہت کا انتہا فرشتوں کی زبانی اور یسایہ نے اپنی پیشن گوئیوں میں ہمیں پہلے سے ہی بتا رکھا ہے۔ دعائیہ ہفتے میں آج چھٹا روز ہے، اور آج ہم اس کی بادشاہت کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کی بادشاہت کیسی ہے۔ انسانی نظریے کے مطابق ہم اپنے آقا سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا دے، وہ ہمیں رہائی دے، وہ ہمیں ان اچھی چیزوں سے تواضع کرے جو ہم اس سے چاہتے ہیں، وہ ہمارے لیے ویسا کرے۔ لیکن اس کی بادشاہت کسی اور ہی طرح کی تھی۔ وہ انسان بنا ہمارے لیے، وہ جو اپنے باپ کے دائنی طرف بیٹھے ہوئے ایک راحت کی زندگی گزار رہا ہے، وہ آدم بنا، دنیا میں آیا اور اپنے آپ کو ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب کی قربان کرتے ہوئے ہمیں وہ نجات ابدی دے گیا، جو ایک ایسی زندگی جب ہم اس کے ساتھ جڑتے ہیں تو ایک ایسی زندگی کو جی لیتے ہیں جو اس کی بادشاہت کا حصہ بنتے۔ آج کا کلام جو پاس لطیف نے تلاوت کی، لوکا 17 باب اور اس کی 21ویں آیت۔ پاسٹر جی آپ پھر سے پڑھیے گا۔ لوکا طبیب کی معرفت لے کے آ گیا، انجیلی بیان، اس کا 17واں باب اور اس کی 21ویں آیت۔ اور لوگ یہ نہ کہیں گے دیکھو یہاں ہے یا وہاں ہے، کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ جی شکریہ، آمین۔ خدا آپ کو برکت دے۔ پہلے کیا لوکا لکھتا ہے کہ لوگ کہیں گے۔ اگر میں اس طرح اس بات کو کہتا ہوں
کہ جب آقا لوگوں کو شفا دیتے تھے تو لوگ اس کی طرف دوڑتے تھے کہ وہ آ رہا ہے، وہ جا رہا ہے۔ اور راہ میں آپ سب نے کلام میں پڑھا ہے کہ وہ اندھا جب سنتا ہے کہ آقا راہ سے جا رہا ہے اور اس کو وہ پکارتے ہوئے کہتا ہے اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر، جناب یسو اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ مجھے بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ میں بینا ہو جاؤں۔ جناب یسو اس کی منشا کے مطابق اس کو چنگائی دیتے ہیں۔ وہ کیسے یہ پہچان لیتا ہے کہ یہ ابن داؤد جا رہا ہے؟ یہ حقیقتاً خدا کے روح کے وسیلہ سے اس کے دل میں یہ بات آتی ہے، جیسے پترس کے دل میں یہ بات آئی کہ تو خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اور وہاں پہ جناب یسوع اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بات میرے باپ نے تجھ کو بتائی روح کے وسیلہ سے۔ اور یہاں پہ کچھ الٹا ہے، یہاں پہ فریسی اس کو یہ سوال کرتے ہیں، لیکن اگر میں فریسیوں کے بارے میں دیکھوں تو وہ ہمیشہ ہی جناب یسوع کی تعلیمات سے منافقت کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے آقا پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ یہ کس طرح کے ہیں، یہ کیسے ہیں، یہ کس طرح کے لوگ ہوں گے جو اس کی تعلیمات کو نفی میں لائیں گے، ان سے ہر وقت جو اس کی تعلیمات ہیں ان کی نفی کریں گے، کیونکہ ان کا یہ بس نہیں چلتا کہ وہ آقا کے لیے ہمیشہ ہی نفرت کو لوگوں تک لے جائے۔ لیکن وہ تو جلالی ہے، وہ دلوں کے بیدوں کو جانچنے والا خدا ہے۔ ان کے لیے جناب یسوع پہلے سے ہی بیان کر دیتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس منافقت کو اور اس کی تعلیمات کو جو نفی کریں، جو وہ کہیں گے اس کو نہ مانتے ہوئے لوگوں تک کو یہ بتائیں گے کہ اس کی تعلیمات کو نہ سنو، اس کی اس باتوں کو جو وہ کہتا ہے ان کی توسیع میں نہ جاؤ، بلکہ یہ تو کیا کرتا ہے، بازبول کے ذریعے بدروہوں کو نکالتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ لیکن کیا یہ کام جو وہ کرتا ہے وہ اچھائی کے نہیں؟ کیا بیماروں کو شفا دینا یا ان کو چنگائی دینا یہ ایک اچھائی کے زمرے میں نہیں آتا؟ لیکن وہ ہمیشہ ہی
जनाब यस्सु की बातों को हकारत से और सबसे बढ़कर हमेशा ही लोगों को गुमराही का रास्ता दिखाते। अगर मैं जो खुदा की बादशाही की बात आज हम सीख रहे हैं, तो अगर मैं लूका की बात करता हूं तो वो तो पहले ही जनाब यस्सु उनके सामने रखते हैं, जब एक शख्स से वो गूंगी रूह को निकालते हैं। पास्टर जी पढ़िएगा लूका उसका 11वां बाब और उसकी 20वीं आयत। जी, लूका रसूल की अंजील उसका 11वां बाब और 20 आयत में यूं लिखा है, लेकिन अगर मैं बदरूहों को खुदा की कुदरत से निकालता हूं तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची। ये आमीन। एक शुक्रिया पास्टर जी, ये एक सीधी सीधी दावत आम है कि खुद अगर मैं कैसे भी, तुम कहते हो कि ये इस तरह करता है कि ये बाजबूल की मदद से निकालता है, लेकिन जनाब यस्सु उनको कहते हैं कि तुम्हारे बेटे, अगर मैं इस तरह करता हूं तो तुम्हारे बेटे किस तरह करते हैं। लेकिन जनाब यस्सु वहां पे अपने बाप की कुदरत को बीच में लाते हैं कि मैं तो अपने बाप की कुदरत से उनको निकालता हूं, और फिर वो दावत आम उनको देते हैं कि अगर मैं अच्छाई के काम करता हूं तो मैं उस बादशाही को जो मेरे वसीला से मेरे बाप ने तुम्हारे दरमियान भेजी है, उसकी खूबी को बयां करता हूं। खूबी को बयां करते हुए क्या वो कहता है, वो बहुत ही खूबसूरती के साथ उस कलमे को दोहराता है। वो कलमा जो यूहन्ना की मार्फत हमें इस बात को बयां करता है कि वो अपने घर आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया, और फिर आगे चलकर यूहन्ना उस खुशखबरी के बयां को और भी वाजिया करता है। वो कहता है लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते, जो जनाबे यस्सु को और उसकी बादशाहत को कबूल करते। और जब कबूल करते हैं तो उनको बाप के फर्जंद होने, यानी जनाब यस्सु की उस लाजवाल सल्तनत के हिस्सेदार बना देते हैं। और उसकी बादशाहत का हिस्सा जब हम बनते हैं तो हमें उस जिंदगी में जनाब यस्सु के वसीला से बाप शामिल करता है और उस बादशाही का हिस्सा बनाता है, जो सुल्तान आर अपने मकाशफा में जिक्र करता है कि वो 1000 साल बादशाहत का हिस्सा बन जाएंगे, और उस हिस्से को पाते हुए हम अमन की जिंदगी, उस अमन के शहजादे के साथ जो इस दुनिया में दुनिया को अमन का पैगाम देने के लिए आया, उस राहत को पाएंगे। आज मैं आप सबके सामने बहुत सारे हवाला जात रखूंगा कि जिसकी बदौलत हम
ان کو سیکھ سکے کہ اس کی بادشاہت جو ازل سے انبیاء کرام کے مطابق، اگر ہم انجیل مقدس کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ فرشتوں کی معرفت ہم تک پہنچی. اگر اس کی بادشاہت ہے تو اس کا چرچا ہے. اگر وہ دنیا میں آیا، اس کے پیچھے ایک راز ہے. باپ اپنا ملاپ اپنے لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتا تھا، اور اسی وجہ سے ہی اس نے اس کلام کو اس دنیا میں آدم کی شکل دیتے ہوئے بھیجا. کیونکہ کلام ہمیں سمجھاتا ہے، کلام ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور حق تعالیٰ کا بیٹا. اسی لیے سلطان عارفین حضرت یوحنا وہ کہتا ہے کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. کیا کسی بھی شخص کے بارے میں ایسی باتیں کی گئی؟ جناب یسوع سے لوگ یہ چاہتے تھے کہ وہ رومی حکومت سے ان کو رہائی دے، لیکن جناب یسوع تو پہلے ہی ان کو یہ بتا چکے تھے. انہوں نے اپنی زبان مبارک سے یہ کہہ دیا تھا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی بادشاہی نہیں ہے. وہ تو ایک عام گدھے پر سوار ہو کر ان کے بیچ میں ہے. یہی اس کی سادگی تھی، یہی اس کا پیار تھا بنی نوع انسان کے ساتھ. لیکن پہلے جب وہ یروشلم میں آتا ہے تو وہی لوگ اس کی جے جیکار کرتے ہیں، ہوشنا کے نعرے لگاتے ہیں کہ اب بھی ہمیں اس رومی حکومت سے رہائی دے. اور جب وہ پکڑا جاتا ہے تو وہی لوگ اس کے اوپر تھو تھو کرتے ہیں، اس کو دھتکارتے ہیں. یہ انسانی روش ہے کہ انسان اپنے سواد کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. آدم اور حوا کی طرف دیکھیں، شیطان نے ان کو ورگلایا کہ تم کو خدا نے یہ راز ہی نہیں بتایا، اور یہ درخت کھاؤ اور پہچان کرو ایک دوسرے کی، اس پھل کو کھا لو. انہوں نے اپنے سواد کے لیے پھل کھایا. اور جب بھی آج بھی ہم اپنے اپنے مقصد کے لیے، اپنے سواد کے لیے، اپنی آسائشوں کے لیے رب کو پکارتے ہیں، لیکن وہ انہی کو دیتا ہے جو اس سے وفاداری کے ساتھ مانگتے. اسی لیے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث کر دوں گا. لیکن ہم کبھی کبھار اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ وہ تو شاہ عظیم ہے، وہ ہمارے درمیان ہے. آج جب میں اس کلام کو ترتیب دے رہا تھا تو مجھے ایک بات جو تھی وہ سیکھنے کو ملی. وہ بات جب میں سیکھ رہا تھا تو درمیانی کے لفظ کو میں کہ خدا کی بادشاہت ہمارے درمیان ہے، اس کو یونانی میں نے
ڈھونڈنے کی کوشش کی تو مجھے جو یونانی لفظ ملا ہے وہ ہے انٹوس، جس کا مطلب ہے اندر. جو درمیانی لفظ ہے نا، وہ یونانی میں اس کو کہتے ہیں انٹوس. پاسٹر جی میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اس کا مطلب ہے ہمارے اندر اس کی بادشاہت جو ہے وہ ہمارے اندر ہے. اسی لیے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم اس کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں تو وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ اپنی میراث میں شامل کرتے ہوئے اس وعدے کو نبھاتا ہے جس کے لیے اس نے خود اپنی زبان مبارک سے یہ کہا: آؤ میرے باپ کے برگزیدہ لوگوں، اس میراث کو حاصل کرو جو بنائے عالم سے پیشتر تمہارے لیے تیار کی. وہ خود بادشاہ ہے اور ہمیں کیا کرتا ہے؟ اس کا صلہ دیتا ہے اس ایمان کے وسیلہ سے جو ہم اس پہ رکھتے ہیں. اور اس کی بادشاہت کے لیے تو ہمیں دانیل کیا سکھاتا ہے؟ پاسٹر جی نکالیے گا دانیل کا صحیفہ، اس کا 7واں باب، اس کی 13ویں اور 14ویں آیت. دانیل کی رویا، اس کا 7 باب، اس کی 13 اور 14ویں آیت. یہ ازل سے ہی اس کے بادشاہت کے لیے پیشنگوئی کی گئی ہے کہ وہ اس کی بادشاہت کا آخر نہیں ہے. اس کی بادشاہت لازوال ہے. اور لازوال کی بھی میں کوشش کرتا ہوں آپ کو معنی سمجھانے کے لیے کہ لازوال کہاں سے لیا گیا ہے اور یہ کہاں پہ مرقوم ہے. جی، دانیل 7 باب 13 آیت میں یہ لکھا ہے: میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا. وہ اسے اس کے حضور لائے اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں. اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی اور اس کی مملکت لازوال ہوگی. آمین. آمین آمین. بہت بہت شکریہ پاسٹر جی، خدا آپ کو برکت دے. یہ وہ رویا دیکھ رہا ہے کس کے لیے؟ جناب یسوع کے لیے. وہ بولتا میں قدیم الایام میں، پرانے ادوار میں پہنچتا ہوں جب خدا یہ منصوبہ باندھتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجوں. اور اس کے لیے وہ کیا ارادہ کرتے ہیں، اور وہ اسے اس کے حضور لائے، یعنی باپ کے پاس بیٹے کو لایا جاتا ہے. سلطنت، حشمت، جو جلال، دنیا کی مملکت اس کے سامنے رکھی جاتی. یہ سب آپ کی حوالے. اور پھر سب لوگ، یعنی جو دنیا میں لوگ ہیں وہ سب اس کو سونپے جاتے. امتیں، اہل لغت یعنی اہل زبان
اس کی خدمت کے لیے دی جاتی ہیں کہ لوگ اس کی خدمت کریں، اور اس کی سلطنت ابدی، یعنی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، ابد تک، دنیا کے آخر تک جو جاتی نہیں ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی ڈر خوف نہیں ہے کہ آج ہے اور کل نہ رہے گی، بلکہ لازوال۔ ابھی یہ لازوال جو ہے، یہ 3 زبانوں میں لیا گیا ہے، عربی، فارسی اور اردو۔ لا جو ہوتا ہے وہ عربی میں کسی شے کو نفی میں، اگر کہیں کہ پاسٹر لطیف نے مجھے کہا کہ نتھانیل آپ آج کلام کریں گے، تو میں ان کو کہوں گا نہیں، لا، اليوم معافی ممکن، یعنی آج ایسا نہیں ہو سکتا۔ زوال آپ سب جانتے ہیں کہ زوال جب جب کسی کے اوپر آتا ہے تو وہ پستی میں جاتا ہے، لیکن یہ لا زوال ہے، اس میں کوئی زوال نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ سلطان و عارفین حضرت یوحنا جو ایک رویا کو دیکھتے ہیں، این اسی طرح جیسے دانیل نے دیکھی، پاسٹر جی پڑھیے گا، سلطان و عارفین حضرت یوحنا کا مکاشفہ، جو کہ در الحقیقت خدا کے بیٹے کے خود کے الفاظوں کا ایک مجموعہ ہے۔ مکاشفہ اس کا 11واں باب، اس کی 15 سے 17 آیت، کہ اس کی بادشاہت جو ہم میں ہے، اس کے لیے کیا کیا پیشن گوئیاں کی چکی ہیں، اور کیا ہمارے لیے اس بادشاہت میں شامل ہونا ضروری ہے کہ ہم اس کے ساتھ جڑتے ہوئے نجات ابدی کو پائیں۔ جی، یونا عارف کا مکاشفہ، اس کا 11 باب 15 سے 17۔ اور جب 7ویں فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو آسمان پر بڑی آوازیں اسی مضمون کی پیدا ہوئیں کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہوگی، اور وہ ابدل و اباد بادشاہی کرے گا۔ اور 24 بزرگوں نے جو خدا کے سامنے اپنے اپنے تخت پر بیٹھے تھے، منہ کے بل گر کر خداوند کو سجدہ کیا اور یہ کہا کہ اے خداوند خدا قادر مطلق، جو ہے اور جو تھا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تو نے اپنی بڑی قدرت کے ہاتھ میں لے کر بادشاہی کی ہے۔ کیا آمین۔ کلام ہے پاسٹر جی، خداوند آپ کو برکت دے۔ کیسے الفاظ انہوں نے اس کے لیے چنے۔ اگر ہم خدا کی اس دعا کو سیکھتے ہیں جو اس نے اپنے شاگردوں کو کہنا سکھائی، یعنی دعائے ربانی، اور آج دعائے ربانی کے اس فکرے کو، اس لائن کو ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تیری بادشاہت آئے۔ پہلے ہم جب دعا کو، جو جناب یسو نے، جو ہمارا آقا ہے، ہمیں کہنا سکھائے، تو اس نے سب سے پہلے اپنے رب کی، اس کے نام کی تمجید کی، تیرا نام پاک منا جائے، پھر تیری بادشاہی آئے۔ اور یہاں پہ جو 24 بزرگ جو خدا کے تخت کے سامنے بیٹھے، جو اس کو ہر وقت
عزت اور جلال اور حشمت کے الفاظ سے تعریف میں جھکتے ہیں، وہ اسے یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں عبدالآباد یہ شخص جناب یسو بادشاہی کرے گا، اور پھر وہ اپنے اپنے تخت سے زمین تک جھکتے اور اس کو سجدہ کرتے، اور پھر کہتے ہیں اے خداوند، خدا قادر، جو ہے، جو تھا، یعنی جو موجود، اور جو ہماری خطاؤں کے باعث مر گیا تھا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تو نے اپنی بڑی قدرت کو ہاتھ میں لے کر، یعنی ہر چیز کا وہ قادر مطلق ہے، پھر بھی وہ ہمارے لیے انسان بنتے ہوئے، میرے عزیزوں، اس نے کیا کیا؟ وہ اس دنیا میں آیا، اس نے ہماری خطاؤں کو اپنے اوپر لے لیا، ہمیں گلے لگایا، اور گلے لگاتے ہوئے ہمیں کیا دیا؟ نجات ابدی، ہمیشہ کی زندگی، اس بادشاہت کا حصہ جو 1000 سالہ بادشاہت ہے۔ میرے عزیزوں، ہمیں فریسیوں کی طرح اس کے کلام کو نفی میں نہیں لانا، بلکہ ہمیں اس کے کلام کو دنیا تک پہنچانا ہے کہ تیری بادشاہت آئے، بادشاہت کی فضیلت کو ہمیں لوگوں تک لے جانا ہے تاکہ دنیا اس کو پہچان سکے، جو اس کے کلام سے کوسوں دور ہے۔ آپ کی اس ایک نیک خواہش اور گواہی کے طور پر جب وہ قبول کریں گے، جب وہ اس کے گلہ میں شامل ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ دنیا یہ جانے گی کہ ہم اس کے خون خریدے ہوئے لوگ ہیں، ہم لوگوں کو روشناس کروائیں گے کہ ہم یسوع کی پیروی کرنے والے اور اس کے روح میں چلنے اور اس کی محبت اور سچائی کو پھیلانے کے ذریعے خدا کی بادشاہت میں رہنے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ ہمارے اس دنیا میں آنے کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ خدا کی بادشاہ جو ہمارے اندر ہے، نہ کہ فقیوں اور فریسیوں کے اندر۔ ہم جو بغیر دیکھے اس پر ایمان لائے، کیونکہ جب جب ہم اس کے کلام کی ان حقیقتوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں گھستے ہیں، ان کو اپنے دلوں میں قبول کرتے ہیں، تب ہماری روح میں ایک نئی تازگی آتی ہے۔ وہ تازگی اس کی بادشاہت کے وسیلہ سے آتی ہے جو ہمارے اندر ہے۔ یسوع ان کی صلاح کرتا جو اس کو قبول کرتے ہیں۔ اگر قبول ہی نہیں کریں گے تو وہ ہمارے گناہوں کو کیسے معاف کرے گا؟ اگر ہم اس کو اپنے دل میں آنے کی اجازت دیں گا تو وہ ہمارے اندر آئے گا، ہمارے ساتھ رفاقت وہ کرے گا، کیونکہ میرے نزدیک مسیحیت ایک مذہب نہیں بلکہ ایک
रफाकत का नाम है, जो जनाब यस्सु के वसीला से हमारे दिलों को रोशन करती है। वो हमारे साथ मिलाप करता है, रफाकत रखता है, वो हमारे साथ खाना खाना चाहता है, वो हमारी जानों को अपने नाम के वसीला से ताजगी देता है, बदलता है कि हम उसकी तरफ मुड़े, उसके साथ जुड़े। और जैसे जैसे हम जुड़ते हैं दुनिया की उन भूल भलियों से परे होकर, तो वो क्या करता है? यीशु अपनी दुनियावी बादशाहत जो वो इस दुनिया में आखिर में कायम करेगा, जिसके लिए उसने खुद मत्ती 24 बाब में ये कहा है, मैं आऊंगा। और फिर उसी बात की तौसी मकाशफा में होती है कि वो लोग भी छाती पीट पीट कर उसको देखेंगे जिन्होंने उसको छेदा है। अपने जलाल के साथ जब वो आएगा तो नरसिंगा फूंका जाएगा उसकी उस लाजवाल फतह का, उसकी लाजवाल उस अमन की शुरुआत का, जब वो दोबारा हमें अपने साथ लेने के लिए आएगा। मेरे अजीजों, करना यही है कि हमें उसके पैरोकार बनना है, अपने गुनाहों को अपने सामने रखते हुए, अपनी खताओं को अपने सामने रखते हुए उससे ये कहना है कि मैंने तेरा गुनाह किया, मैंने खता की, मैंने तेरे फरमान से नफी की, फरीसियों की तरह मुनाफकत की, दुनिया की भूल भुलैयों में हम सब हो गए हैं। तो हमें मुआफ फरमा, हमारी खताओं को मुआफ करते हुए हमें अपनी बादशाहत का हिस्सा बना और उस बादशाहत को हमारे अंदर डाल दे। खुदावन आज हमें बुलाता है, आज वो अपनी बाहें फैलाए खड़ा है कि हम उसकी बादशाहत को कबूल करें, उसकी बादशाहत का हिस्सा बने, ताकि एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा हो। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको ढेरों बरकत दे, ताकि हम उसके साथ जुड़ते हुए उसकी बादशाहत को पाएं और उसकी मिरास को, जो हमें विरासत में मिलने वाली है, उसको हासिल करते हुए उसके साथ अमन की जिंदगी को गुजारें। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। थैंक यू सो मच पास्टर साहब। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। इस बाबरकत कलाम से हमने बरकत पाई है, और मैं ईमान रखता हूँ कि जितनी जिंदगियों तक ये कलाम पहुंचा है, उन जिंदगियों ने खुदावंद के कलाम से ढेरम ढेर बरकत पाई है। हम आपके लिए दुआगो हैं कि खुदावंद यीशु आपको हमेशा अपनी खिदमत और अपनी खिदमत गुजारी के लिए इसी तरह इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके